خوش آمدید۔ آج ہم اردو زبان کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں، زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس زمانہ حال کی اقسام کے عنوان سے ایک تحریر ہے، اور یہ اس زمانے کی مختلف شکلوں کو واضح کرتی ہے۔ جی عام طور پہ تو ہم حال کو بس ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ تحریر بتا رہی ہے کہ اردو میں اس کے کئی رنگ ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ قسمیں کون سی ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو باریکیاں ہیں یہ اردو میں گفتگو اور تحریر کو کیسے بہتر بناتی ہیں۔ بالکل، دیکھیں زبان صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہوتی، اس میں وقت کا جو تصور ہے اس کو صحیح سے بیان کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اور زمانہ حال یعنی وہ لمحہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اسے بیان کرنے کے بھی کئی انداز ہیں۔ یہ تحریر جو ہے یہ ہمیں اردو میں حال کی ان مختلف جہتوں کو سمجھنے میں مدد دے گی جو اکثر ہم بولتے ہوئے استعمال تو کرتے ہیں، ہاں کرتے تو ہے، لیکن شاید شعوری طور پر ان کا علم نہیں ہوتا، اور یہ علم ہماری زباندانی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو شروع کریں پہلی قسم سے۔ جی ضرور۔ تحریر میں اسے زمانہ حال مطلق کہا گیا ہے۔ جی حال مطلق۔ اس کے مطابق یہ وہ زمانہ ہے جس سے فعل کا وقت جاری یعنی حال کا زمانہ معلوم ہوتا ہے، اور اکثر اس سے کسی واقع یا عادت کے ظاہر ہونے کے معنی نکلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا عمومی سا لگ رہا ہے، اس کی کوئی خاص پہچان؟ جی اس کی خاص پہچان اس کا استعمال ہے۔ یہ زمانہ عام طور پر ان باتوں کے لیے آتا ہے جو وقت کی قید سے آپ کہہ لیں آزاد ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی آفاقی سچائی ہو، کوئی فطری قانون، کوئی مستقل عادت یا روزمرہ کا معمول۔ آپ سمجھے کہ یہ ایک طرح سے معمول کا حال ہے۔ معمول کا حال، ٹھیک۔ جی، اور اس کی ساخت بھی سادہ سی ہوتی ہے۔ فعل کے مصدر سے نہ ہٹا کر تا، تی، تے لگاتے ہیں، اور آخر میں ہیں، ہوں وغیرہ۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو بس ہوتی ہیں یا ہمیشہ سچ ہوتی ہیں۔ تحریر میں مثالیں ہیں، ان سے بات سمجھ آتی ہے، جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حبس پیدا کر دیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک عمومی مشاہدہ ہے، اکثر ہوتا ہے۔ ہاں، یا وہ خوبصورت جملہ، بچپن کی سبزی جوانی کا سرخ لباس پہنتی ہے۔ جی، یہ ایک فطری عمل کا کتنا شاعرانہ بیان ہے نا؟ اور دیکھیں، مرچ کے پیٹ میں بہت سے بیج ہوتے ہیں، یہ تو ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ یا ایک سادہ مثال، میں بھی تمہاری طرح ہوتا ہوں، یہاں ایک مستقل کیفیت یا عادت ہے۔ تو یہ زمانہ ایک طرح سے منظر کی بنیاد رکھتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو بس ہے۔ اس میں کسی کام کے ابھی چلنے یا ختم ہونے پر زور نہیں ہوتا، بس اس کے عمومی وجود یا تکرار پر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے، یہ ایک طرح کی بیس لائن سٹیٹمنٹ ہے۔ بالکل، ادب میں خاص طور پر کرداروں کی عادتیں بتانی ہوں یا ماحول کی مستقل کیفیت تو یہ بہت کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلچسپ ہے کہ یہ کیسے ایک بنیادی یا ڈیفالٹ کیفیت بتاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری قسم پر آئیں، زمانہ حال جاری۔ جی، حال جاری۔ تحریر کہتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب فعل سے معلوم ہو کہ کام موجودہ زمانے میں جاری ہے، کام ابھی ہو رہا ہے۔ یہ تو کافی سیدھا لگ رہا ہے۔ ہاں، بظاہر تو سیدھا ہے، لیکن اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ حال جاری جو ہے وہ منظر میں حرکت لاتا ہے، زندگی، ایک فوری پن پیدا کرتا ہے۔ فوری پن؟ جی، یہ سننے والے یا پڑھنے والے کو سیدھا اس لمحے میں لے جاتا ہے جب وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ حال مطلق کی جو مستقل کیفیت تھی، اس کے بالکل برعکس ایک متحرک تصویر دیتا ہے۔ اچھا۔ اور اس کی عام ساخت تو آپ جانتی ہوں گی، فعل کے ساتھ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں کا استعمال۔ ہاں، تحریر میں کئی مثالیں ہیں، جیسے اس نظم میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہنے کا عمل ابھی جاری ہے۔ بالکل۔ یا بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہی ہیں، یہاں کھانے کا عمل چل رہا ہے۔ جی۔ کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، اس میں بھی پکارنے کا عمل ابھی ہو رہا ہے۔ ایک اور مثال، آزاد نے دیکھا کہ خوجی جھومتا جھامتا چلا آ رہا ہے اور بڑبڑاتا جا رہا ہے، یہاں تو دو جاری افعال ہیں، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ واقعی منظر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ قاری کو براہ راست عمل کا شاہد بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک مثال تحریر میں وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کون سی؟
علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، رہے ہیں والی ساخت نہیں ہے، بلکہ تے آ رہے ہیں استعمال ہوا ہے۔ او ہاں، بنتے آ رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بن رہے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بنتے آ رہے ہیں سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کام صرف ابھی نہیں ہو رہا بلکہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے جی، اور اب بھی جاری ہے۔ شاید اس میں ایک تسلسل ہے، ایک طوالت کا پہلو ہے جو بن رہے ہیں میں اتنا صاف نہیں ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ تاتیتی آ رہا ہے، آ رہے ہیں والی جو ساخت ہے، یہ آتی تو حال جاری میں ہی ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ ایک ایسے عمل کو بیان کرتی ہے جو ماضی کے کسی وقت سے شروع ہوا اور حال تک مسلسل جاری ہے۔ اس میں صرف اس لمحے کی کیفیت نہیں بلکہ ایک عرصے پر پھیلے ہوئے تسلسل کا احساس بھی ہے۔ تو یہ بھی حال جاری ہی ہے؟ جی، اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ ساخت اکثر ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں ایک طرح کی استقامت ہو، برداشت یا مسلسل جدوجہد کا پہلو ہو۔ تو حال جاری صرف ابھی والے کام تک محدود نہیں بلکہ اس طرح کے لمبے جاری اعمال کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ اس سے حال جاری کا دائرہ تو کافی بڑا ہو گیا، یعنی ساخت تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے پر بنیادی خیال کام کے جاری رہنے کا ہی ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب تیسری قسم، زمانہ حال مکمل۔ جی، حال مکمل، پریزنٹ پرفیکٹ۔ تحریر کہتی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فعل کا وقت جاری زمانے میں ابھی ابھی پورا ہوا ہے، یعنی کام حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ یہاں میرا سوال پھر وہی ہے، یہ ماضی سے کیسے مختلف ہے؟ کام تو ہو چکا نا؟ جی، یہ بہت عام سوال ہے اور بہت اہم بھی۔ حال مکمل اور ماضی مطلق یعنی پاسٹ انڈیفینٹ میں فرق باریک ہے مگر بہت ضروری ہے۔ حال مکمل میں فعل ماضی قریب میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کا تعلق یا نتیجہ یا اثر موجودہ وقت سے جڑا ہوتا ہے، مضبوطی سے۔ اچھا۔ جبکہ ماضی مطلق صرف بتاتا ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا تھا، بس، اس کا حال سے تعلق ہونا ضروری نہیں۔ حال مکمل سمجھیں کہ ماضی اور حال کے بیچ ایک پل ہے۔ اوکے، تو زور اس بات پر ہے کہ کام کا اثر ابھی باقی ہے یا وہ حال سے متعلق ہے۔ تحریر کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہوئی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جی، اب دیکھیں، مسلمان ہونے کا عمل تو ماضی میں ہوا، ہاں، لیکن اس کی خبر یا اس کا نتیجہ کہ وہ اب مسلمان ہیں، یہ حال سے متعلق ہے، ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ دوسری مثال، آج بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تملک آیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات، تملک آنے کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن اس کی اہمیت، اس کا اثر حال میں ہے، آیا ہے۔ جی اور یہ والی، کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں۔ ہاں، کہنے والی پوریاں لا چکی ہے، عمل مکمل، لیکن وہ کہہ رہی ہے لائی ہوں۔ یہ ہوں بتا رہا ہے کہ پوریاں ابھی موجود ہیں، پیش کی جا رہی ہیں، حال سے تعلق۔ اچھا، اگر وہ کہتی میں پوریاں لائی تھی یا صرف میں پوریاں لائی تو یہ صرف لانے والے عمل کی خبر ہوتی، ضروری نہیں کہ پوریاں اب بھی اس کے پاس ہوں۔ یہ فرق واضح ہوا۔ جی، اسی طرح مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے، گناہ ہو چکا ماضی میں، لیکن اس کا احساس جرم، اس کا بوجھ، اس کا اعتراف حال میں موجود ہے، اس تعلق کو قائم کر رہا ہے۔ ایک اور مثال ہے، یہ شگوفہ خود انہی کا چھوڑا ہوا ہے۔ بالکل، شگوفہ چھوڑنے کا عمل ماضی میں، لیکن وہ شگوفہ یا اس کا اثر ابھی موجود ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس کی ساخت کیا ہوئی پھر؟ اس کی ساخت عام طور پر فعل کی ماضی مطلق والی شکل، یعنی جسے کبھی کبھی پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں، جی، اس کے ساتھ زمانہ حال کے امدادی افعال ہے، ہیں، ہوں لگانے سے بنتی ہے۔ جیسے گیا ہے، کھایا ہے، لائی ہے، ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہے ہوں ہی وہ کنیکشن ہے جو ماضی کے عمل کو حال سے جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق اب کافی واضح ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو حال مطلق عمومی یا معمول کی بات، جی حال جاری ابھی ہو رہا کام یا تسلسل سے ہوتا آ رہا کام، بالکل۔ اور حال مکمل حال ہی میں مکمل ہوا کام جس کا اثر یا تعلق حال سے ہے۔ بہترین، آپ نے تینوں کا نچوڑ بیان کر دیا۔ چلیں اب تحریر کے آخر میں کچھ مشقی جملے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس سے ہماری سمجھ اور پکی ہو جائے گی۔ جی ضرور۔ پہلا جملہ،
خاموشی چھا رہی ہے، شور و غل کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یہاں چھا رہی ہے تو صاف صاف حال جاری ہے، جی، کم ہوتا جاتا ہے، یہ بھی تسلسل دکھا رہا ہے۔ تا جاتا ہے والی ساخت بھی جاری عمل بتاتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں تو یہ پورا جملہ حال جاری ہے۔ بالکل درست۔ دونوں افعال عمل کے تسلسل کو ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک فوری تسلسل، چھا رہی ہے، اور دوسرا بتدریج، دھیرے دھیرے تسلسل، کم ہوتا جاتا ہے، لیکن ہے دونوں جاری۔ ٹھیک ہے۔ اگلا، اللہ نے جو خلت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ یہاں فوکس پہنائی ہے پر ہے۔ پہنانے کا عمل تو مکمل ہو گیا ماضی میں، جی، لیکن ہے بتا رہا ہے کہ وہ خلت ابھی پہنی ہوئی ہے، اس کا اثر حال میں ہے۔ تو یہ حال مکمل ہوا؟ آپ کی دلیل بالکل درست ہے۔ فعل ماضی میں، لیکن ہے نے اسے حال سے جوڑ دیا۔ یہ حال مکمل کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، کوئی بید گھماتا ہے، کوئی لکڑی ہلاتا ہے۔ گھماتا ہے، ہلاتا ہے، یہ تاہے والی ساخت ہے۔ جی، یہ کسی خاص لمحے میں جاری کام تو نہیں لگ رہا، بلکہ جیسے ایک عمومی منظر کشی ہو یا شاید ان لوگوں کی عادت۔ تو یہ حال مطلق ہے؟ بالکل صحیح پہچانا۔ یہ ایک عمومی کیفیت یا بار بار ہونے والے عمل کا بیان ہے۔ حال مطلق کی تعریف یہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ ابھی گھما رہے ہیں، بلکہ یہ ان کا معمول ہے یا اس منظر کا حصہ ہے۔ سمجھ گئی۔ چوتھا جملہ، مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے، یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ آمدنی کا سلسلہ جاری ہے، تو حال جاری؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک جاری کیفیت یا عمل ہے جو حال میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہے مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ یہ مثال تو پہلے بھی دیکھی ہم نے۔ ہوا ہے، عمل مکمل ہے کی وجہ سے حال سے تعلق، تو یہ حال مکمل ہے۔ بالکل۔ اب اس کی پہچان آسان ہو جانی چاہیے۔ جی، اور آخری جملہ میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ یہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ کیسے؟ فعل تو آتا ہوں ہے، تا ہوں والی ساخت، یہ تو حال مطلق کی